السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری میں آپ سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے تخلیق کائنات۔ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ دنیا میں تخلیق کائنات کا تصور جو ہے وہ متفقہ ہے۔ فزکس کا ایک سائنسدان تھا نیوٹن۔ اس کا خیال تھا کہ یونیورس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس نے جو تصور پیش کیا اس کا خیال تھا کہ مادہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کا اگر آغاز ہے تو اس دنیا کا اختتام بھی ہے۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص مدت تک رہے گی۔ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے تحقیق کی تخلیق کائنات پر۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں ہماری کائنات ایک بنیادی گولا تھی، اس کے بعد دوسری جدائی ہوئی اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وجود میں آتی ہیں کہکشائیں، گلیکسیز، چاند، ستارے، سیارے، سورج اور زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بگ بینگ، یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنسدانوں نے اسے بگ بینگ کا نام دیا، جبکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ہے، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ایک تھے اور جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ جو بڑا دھماکہ، جس بڑے دھماکے کا سائنسدانوں کو پتہ چلا 30 سے 40 سال پہلے، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہی آ گیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ فصلت میں آیت نمبر 11-12، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بنا، اور ہم نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک بار لکھا ہے کائنات بننے سے پہلے یہ آسمان دھواں تھا۔ دھوان یعنی عربی کا لفظ ہے دھوان، جس کو سموک کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ بگ بینگ سے پہلے بھی ایک دور آیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے لطیف حرف کن سے ایک نور پیدا ہوا۔ اس لطیف نور میں حرارت نہیں تھی، حرکت نہیں تھی۔ اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئیں اور فرشتے پیدا کیے گئے۔ اس عالم ارواح میں جہاں میٹیریل ورلڈ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی وقت کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ کے حکم سے اللہ کن فرماتا ہے فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے۔ آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے گئے۔ وہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے نہیں۔ عالم ارواح میں ملائکہ کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرش معلیٰ سے یہاں تک آنے میں کیا کوئی وقت لگتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس میں سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے جائے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر آئے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور پھر فرمایا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ بہت سے محدثین نے روایت بیان کی ہے، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین نے سیدنا عبادہ ابن صامت رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بیان کی ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لکھا۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، پھر آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے، اس پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ بنائے، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، جراثیم، مصائب، بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات نے جمعے کے دن آخری گھڑیوں کو یعنی عصر سے رات کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی آخری مخلوق انسان تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے جن اور فرشتے پیدا ہو چکے تھے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا، اور وہ ہماری زمین میں رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کے جب وہ فتنہ فساد میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور جنات کے ساتھ ان کی مارکہ آرائی ہوئی، اور اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندر کے جزیروں میں پناہ گزیر ہو گئے۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔